بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، تیرے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ حضرت ابو عبداللہ اپنی ایک کتاب تحفہ میں لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک غریب شخص رہتا تھا جو نہایت صابر و عابد تھا۔ ایک دن وہ رات کے وقت نماز کے لیے اٹھا تو اس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ جب وہ نماز ادا کر چکا تو اس نے اپنے بچوں اور بیوی کو بلایا اور کہا، یہاں بیٹھو اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو اور دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے درود پاک کی برکت سے ہمیں غنی کرتا ہے۔ چنانچہ وہ سب بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک کے تحفے بیچنا شروع کر دیے۔ ابھی یہ درود پاک کی محفل چل ہی رہی تھی کہ درود پاک پڑھتے پڑھتے بچے تو سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس نیک مرد پر بھی نیند طاری کر دی۔ جب بانگ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی اور وہ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی دولت نصیب ہوئی اور سلطان دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو تسلی دی اور فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح ہوگی تو اے پیارے امتی، تجھے فراء مجوسی کے گھر جانا ہوگا اور اسے میرا سلام کہنا، نیز یہ کہنا کہ تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو چکی ہے اور تجھے اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے مجھے یعنی قاصد کو دے۔ یہ فرما کے رسول کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور وہ نیک مرد اور صابر مرد بیدار ہوا تو خوشی سے جھوم اٹھا، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ جس نے بھی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان کی یہ اوقات نہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لیکن یہ بھی سوچتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایک آگ کے پجاری مجوسی کی طرف بھیجیں اور پھر اس کو سلام بھی فرمائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پریشان تھا، لیکن وہ پھر سو گیا تو پھر قسمت کا ستارہ چمکا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی حکم دیا۔ اللہ اللہ کرتے جب صبح ہوئی تو وہ نیک شخص اس مجوسی کے گھر پوچھتا ہوا پہنچ گیا۔ مجوسی کا گھر تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی، کیونکہ وہ بہت مالدار تھا، اس کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ جب وہ شخص اس مجوسی کے سامنے ہوا تو کیونکہ مجوسی کے کارندے کافی تھے، اس نے اس اجنبی شخص کو دیکھ کر پوچھا، کیا آپ کو کوئی کام ہے؟ اس مرد نے کہا، وہ میرے تیرے درمیان علیحدگی کی بات ہے۔ اس مجوسی نے اپنے نوکروں غلاموں کو حکم دیا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ جب وہ سب باہر چلے گئے تو اس مرد نے کہا، تجھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا، کون تمہارا نبی؟ اس مرد نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر مجوسی نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میں مجوسی ہوں اور میں ان کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا؟ اس پر اس مرد نے فرمایا، میں جانتا ہوں
لیکن میں نے 2 بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسی بات کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے اس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم دلائی کہ کیا واقعی تجھے تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے اور مجھے یہی فرمایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد مجوسی نے پوچھا اور کیا کہا؟ اس نیک مرد نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید یہ فرمایا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے مجھے کچھ دے اور یہ کہ تیرے حق میں دعا قبول ہے۔ اس مجوسی نے پوچھا تجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے جواباً فرمایا مجھے علم نہیں ہے۔ پھر مجوسی نے کہا میرے ساتھ اندر آ، میں تجھے بتاؤں کہ وہ کون سی دعا ہے۔ جب میں اندر گیا اور بیٹھے تو مجوسی نے کہا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر سلام قبول کروں، اور اس نے ہاتھ پکڑ کر کلمہ حق پڑھنے لگا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد اس نے اپنے ہم نشینوں کو اور کارندوں کو بلایا اور ان سے کہا سن لو، میں گمراہی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، میں نے ہدایت قبول کر لی اور میں نے تصدیق کی ہے اور میں ایمان لایا ہوں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لہٰذا تم میں سے جو ایمان لے آئے تو اس کے پاس جو میرا مال ہے وہ اس پر حلال ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہ میرا مال ابھی واپس کر دے اور آئندہ نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اسے دیکھوں۔ تو اس کے مال سے کافی مخلوق تجارت کرتی تھی۔ اس کے اعلان سے اکثر ان میں سے ایمان لے آئے اور جو ایمان نہ لائے وہ اس کا مال واپس کر کے چلے گئے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا بیٹا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا اگر تم بھی اسلام قبول کر لے تو میرا بیٹا اور میں تیرا باپ ہوں، ورنہ آج سے نہ تو میرا بیٹا اور میں نہ تیرا باپ۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا ابا جان، جو آپ نے راستہ اختیار کیا ہے میں اس کے مخالفت ہرگز نہیں کروں گا، لیجئے سن لیجئے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا جو کہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ شادی شدہ تھی اور یہ مجوسیوں کے مذہب کے مطابق تھا۔ اس نے اپنی بیٹی سے یہی کہا جو اپنے بیٹے سے کہا۔ یہ سن کر بیٹی نے کہا مجھے قسم ہے خدا کی، میرا شادی کے دن سے آج تک اپنے بھائی کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا، بلکہ مجھے سخت نفرت رہی ہے، اور اس نے بھی کلمہ حق پڑھا۔ یہ سن کر باپ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے مرد سے کہا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو دعا بتاؤں جس کی قبولیت کی خوشخبری آپ مجھے سنانے یہاں تشریف لائے ہیں؟ اور وہ کیا چیز ہے جس نے رسول کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے راضی کیا ہے؟ مرد نے فرمایا ہاں ضرور بتائیں۔ اس نے کہا جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے عام دعوت کی تھی، سب لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، حتیٰ کہ کیا شہری کیا دیہاتی سب کھا گئے۔ جب سب کھا کر فارغ ہو کر چلے گئے تو میں تھک کر چور ہو چکا تھا۔ میں نے مکان کی چھت پر بستر لگایا تاکہ آرام کروں، اور میرے پڑوس میں ایک سیدی زادی جو کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی تھی۔ جب میں اوپر لیٹا تو میں نے ایک صاحبزادی سے سنا، وہ ننھی بچی اپنی والدہ محترمہ سے کہہ رہی تھی امی جان، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی مجوسی نے کیا کیا؟ ہمارا اس نے دل دکھایا ہے، سب کو کھلایا مگر ہمیں اس نے
पूछा तक नहीं है। जब मैंने इस नन्ही शहजादी की ये बात सुनी तो मेरा दिल फट गया और सख्त खौफत हुई। हाय, मैंने ऐसा क्यों किया? मैं जल्दी से नीचे उतरा और पूछा कि ये कितनी शहजादियां हैं? तो मुझे बताया गया कि ये 3 शहजादियां हैं और एक इनकी वालिदा मोहतरमा है। मैंने खाना चुना और 4 बेहतरीन जोड़े कपड़ों के लिए और कुछ नकदी रखकर नौकरानी के हाथ इनके घर भेज दिए और खुद मैं दोबारा मकान की छत पर चढ़कर बैठ गया। जब वो चीज़ें जो मैंने हाजिर की थी इनके यहाँ पहुंची तो वो बहुत खुश हुई और शहजादियों ने कहा, अम्मी जान, हम कैसे ये खाना खा लें, हालांकि भेजने वाला मजूसी है। ये सुनकर इन शहजादियों की वालिदा मोहतरमा ने फरमाया, बेटी, ये अल्लाह ताला का रिज्क है, इसने भेजा है। तो इस पर इन शहजादियों ने कहा, हमारा मतलब ये नहीं है अम्मी जान, बल्कि हमारा मतलब है कि हम इस खाने को हरगिज नहीं खा सकती जब तक वो मजूसी है। पहले इसके लिए अपने नाना जान की शफायत और इसके मुसलमान होने और इसके जन्नती होने के लिए ये दुआ करें। इन शहजादियों ने दुआ करना शुरू की और इनकी वालिदा मोहतरमा आमीन कहती रही। लिहाजा ये वो दुआ है जिसकी कबूलियत की बिशारत हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे हाथ भेजी है। और अब मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामीर यूं करता हूँ कि जब मैंने अपनी बेटी की शादी अपने बेटे से की थी तो मैंने सारी जायदाद में से आधी इन लड़के लड़की को दे दी थी और आधी मैंने रखी थी। और अब क्योंकि हम सब मुसलमान हो गए हैं और इस मुबारक इस्लाम ने दोनों बहन भाई के दरमियान जुदाई कर दी है, अब वो माल जो इनको दिया था वो आपका है, आप ले जाएं।